अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल काफ़ी सनसनीखेज़ मोड़ पर पहुँचा हुआ है और अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि सवार अली का सच कब सामने आएगा और कैसे पता चलेगा कि कनान क्या फ़ैसला करती है, उसे अपनाया जाता है या ठुकराया जाता है। और अब तो मुझे फ़िक्र होनी शुरू हो गई है कि कहानी का हैप्पी एंड होगा या नहीं। देखते हैं क्या बनता है, चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है किनारे ख्वाब जो, मुसन्निफ़ा हैं फ़राह बुखारी। किस्त नंबर 13। मियाँ जी की वापसी करीब 1.5 घंटे बाद हुई। उनके पास जमशेद के मुतल्लिक अच्छी खासी मालूमात थीं। मियाँ जी अपने साथ एक ऊनी टोपी और शाल भी लाए थे। चीज़ें शॉपर में से खोलकर उसे थमाते घड़ी भी देख रहे थे। उसका घर झीका गली में है। जिस जगह कनान का अगवा हुआ और जिस रास्ते से उसे ले जाया गया वो सीधा झीका गली की तरफ जाता है। लोगों से पता चला है कि जमशेद आज सारा दिन उधर दिखाई नहीं दिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ सवार, उसका घर समझने में तुम्हें मुश्किल होगी। नहीं मियाँ जी, सवार ने टोपी पहनकर शाल अपने गिर्द लपेटी। मियाँ जी यकीनन उसका ज़हरी हुलिया तब्दील करने के लिए ये सब लाए थे। फिर रात आते सर्दी भी इस शिद्दत की हो गई थी कि इन सब के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। ना मैं आपकी जान खतरे में डाल सकता हूँ, ना कनान आपकी जिम्मेदारी है। ये सब मेरी गलती का शाखसाना है जो इस वक्त कनान भुगत रही है। अकेले जाना ठीक नहीं है सवार, फिर मेरा यहाँ काम ही क्या है, दोनों चलते हैं। नहीं मियाँ जी, मुझे लगता है आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। अगर सूरत हाल मेरे काबू में ना रही तो शायद आपको पुलिस या कुछ बंदों के साथ वहाँ बुलवा लूँ। फ़िलहाल आगे के मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों चल पड़े तो एक साथ फंसेंगे। आप बस जल्दी से मुझे किसी पेपर पे ये सारा नक्शा बनाकर समझाएं। उसने हाथ मारकर जेब से कुछ कागज़ निकाले। एक कागज़ की बैक साइड को सीधा करते पेन निकालकर ट्रे पर रखा तो इस मर्तबा मियाँ जी भी समझ गए और उसे नक्शा बनाकर समझाने लगे। एक वाकिफ़ टैक्सी वाले को बुलाया है, वो बस सड़क पर पहुँचता ही होगा। उसे यहाँ मियाँ जी ने नक्शे पर एक जगह हाथ रखा। इस जगह तक आबादी है, उसे यहीं फारिग कर देना। इसी रास्ते पर बस जितना यहाँ से सड़क का फासला है इतना आगे जमशेद का घर है। उन्होंने पेन से एक जगह दायरा बना दिया। दोनों चलते हुए सड़क किनारे पहुंचे तो एक टैक्सी भी करीब आ रुकी। सवार ने हत्तल इम्कान खुद को छुपा रखा था। सख्त सर्दी मामूल साबित हुई। खुद को छुपाना किसी किस्म के शुबे में नहीं डाल सकता था। सवार ने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ किया। आज की रात में उसे कनान को बाहिफाजत घर ले आना था, अपनी जान पर खेल कर भी। ओए शुएब, किधर मर गया तेरा बाप? अभी भी वहीं बैठा है चाचा के घर। एक 8-9 साल का बच्चा लापरवाही से हाथ हिलाकर बताता अंदर भाग गया। ओए बुलाओ उसको, कितना रोटी बनाओ मेहमान का। खुद तो सुबह से काम पे नहीं गया और हमारी जान को आ गया। इतनी ठंड में पता नहीं कौन मेहमान बुला लिए। खुशखेला चीख चीख कर बच्चों पे गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन ना तो बच्चे उसकी कुछ मान रहे थे और ना ही शोहर तक कोई पैगाम पहुंच पाया था। आखिर थक हार कर चूल्हे से उठने लगी तो जमशेद घर में दाखिल हुआ। हाँ, वो शाल सर पे दुरुस्त करते बिना उसे मुखातिब के कमरे में घुस गई। खाना तो देती जाओ, सख्त भूख लगा है मड़े। जमशेद का मूड बीवी के बरखिलाफ कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। अगली सुबह वो बिना हाथ पैर हिलाए 5 लाख का मालिक बनने वाला था। बल्कि एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने खुद ही अपने जुमले की तस्दीक की। बिना हाथ पैर हिलाए क्यों? कसम थोड़ी खाई है उस मैडम का कहा मानने की। हाथ आया शिकार तो खाने के लिए होता है। वो बीवी से नज़रें चुराकर हंसा। तसव्वुर में डरी सहमी एक मासूम और हसीन लड़की का चेहरा उभरने लगा। जिसे मैंने छुपाया है मैडम, सुबह तक उसका मालिक भी मैं ही हूँ। ये लो, खुशखेला ने चंगेर सामने पटकी। अरे वो मेहमान का खाना। जमशेद ने नरम लहजा ही रखा। आखिर को आगे 5-6 घंटे के लिए घर से गायब भी होना था। ये कौन सा मेहमान है तेरा? सुबह से अहमद अली के खाली मकान में बिठा रखा है और अपना बैठक में क्यों नहीं लाता? बताया तो है, पुराना यार है अपना, उसकी वजह से 4-5 टैक्सी वाले और भी जमा हो गए। अब इतनी जगह कहाँ इस छोटे से कमरे में? तो उन सब का खाना, वो भी अपने नाम की एक थी। अरे वो सब तो यहीं आसपास के हैं, उनकी दावत क्यों करूँगा? तुझे ही मुश्किल होती, सब अपने अपने घरों से खाकर आए हैं। अच्छा, खुशखेला बेयकीन थी। तो चाय ही पिलवा देते। नहीं, वो अहमद अली के घर सारा सामान रखा था ना, आदम खान ने खुद ही बना ली थी। जमशेद के लिए अब जान छुड़वाना मुश्किल हो रहा था। बीवी के तो सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। वही अपनी ट्रे उठाकर बाहर की राह ले गया
اور ہاں اب بچوں کو بھی سلا دے اور خود بھی سو جا، دروازہ اندر سے بند کر لو، میں رات مہمان کے پاس ہی گزاروں گا، وہ تحکم سے کہتے باہر چلا گیا۔ احمد علی جمشید کا تایازاد بھائی تھا، وہ بھی ڈرائیور تھا۔ دونوں فیملی کے ساتھ برسوں سے ادھر جھیکا گلی میں ہی رہتے تھے۔ احمد البتہ سردیوں میں فیملی سمیت گاؤں چلا جاتا اور وہاں لنڈے کا سامان بیچنے کا کام کرتا، گرمی آتے ہی واپس لوٹ آتا۔ اس کے گھر کی چابیاں ہمیشہ سے جمشید کے پاس ہی رہا کرتیں۔ ثمامہ نے جب ایک رات کے لیے کنان کو کہیں رکھنے کی بات کی تو جمشید نے بہت کم وقت لیا سوچنے میں۔ معاملہ آخر 5 لاکھ روپے کمانے کا تھا۔ البتہ اسے اپنے منصوبے میں آدم خان کو بھی شامل کرنا پڑا، کیونکہ کنان اسے فوراً پہچان جاتی۔ ویسے بھی وہ اس کا جگری دوست تھا، لیکن آدم خان سے اس نے کہا کہ اس کام کے اسے 1 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، جس میں 50,000 وہ آدم خان کو دے گا۔ اور 50,000 کی خطیر رقم کا سن کر آدم خان نے سوچنے کے لیے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ کھانے کی چنگیر لے کر احمد کے گھر جاتے جمشید کے ارادوں کی تبدیلی اندر ہی اندر مزید پختہ ہونے لگی۔ بڑھتی رات کے ساتھ آس پاس پھیلتا سکون، خاموشی اور اندھیرا اس کے مذموم ارادوں کو مضبوط تر کرنے لگے۔ البتہ وہ آدم خان کو اپنے ارادے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جمشید نے گرم کھانے کی چنگیر آدم خان کی طرف بڑھائی۔ جاؤ یار، یہ کھانا اس کے سامنے رکھاؤ۔ کیا یار، اس کے تو دوپہر والے برتن بھی جوں کے توں رکھے ہیں، کچھ نہیں کھاتی وہ۔ اچھا رکھ تو آؤ، وہ ٹھنڈا کھانا اب کھانے لائق بھی رہا کہاں ہوگا۔ وہ برتن اٹھا لاؤ اور یہ رکھ دو۔ جمشید نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 10 بجے تھے۔ سنو، وہ بے ہوشی کی دوا کہاں ہے؟ آدم خان کھانا رکھ کر آیا تو جمشید نے سرسری پوچھا۔ یہیں کچن میں رکھی ہے۔ کیوں؟ آدم خان چونکا۔ ارے احتیاطاً پوچھ رہا ہوں، اچانک کہیں لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو کیسے چپ کرائیں گے؟ جمشید نے فوراً ایک معقول بہانہ گھڑا اور آدم خان نے سر ہلا دیا۔ اچھا ویسے تم چاہو تو گھر آرام کرنے چلے جاؤ، میں تو اب یہیں پر ہوں۔ ہاں سوچ رہا ہوں چکر لگا آؤں، بابا فون کر کر کے پوچھے جا رہا ہے۔ آدم خان نے شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ کوئی شک تو نہیں ہوا انہیں؟ نہ شک کیسا، میں تو ویسے ہی دیر سے گھر جاتا ہوں۔ تو پھر واپس آنے کا کیا بہانہ کرو گے؟ یہی کہ جمشید کی طرف ایک مہمان آیا ہوا ہے، وہیں رات بھر گپ شپ کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہو آؤ، لیکن آرام سے ہی آنا، ادھر کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ جمشید کو اسے بھیجنے کی جلدی تھی۔ آدم کے گھر بوڑھے ماں باپ اور اس کی نئی دلہن تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد جمشید نے اندر سے کنڈی لگا کر کچن کا رخ کیا۔ اب تک کے وقت میں وہ ایک بار بھی کنان کے سامنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی آگے یہ غلطی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے یہی طے کیا تھا کہ اچھی طرح خود کو چھپا کر اندھیرے میں اندر جائے گا اور اسے رومال سنگھا کر پہلے بے ہوش کرے گا اور پھر اپنے ارادے پر عمل۔ یک سردی اس شدت کی تھی کہ لفظوں میں جس کا بیان مشکل تھا۔ سوار کو لگا جیسے رگوں میں بہتا خون کہیں کہیں سے جمنے لگا ہے۔ یہ وقت اس طرح کھلے میں نکلنے کا نہیں تھا، وہ بھی ایسی قریب قریب جنگل جیسی جگہ جہاں نہ مال روڈ جیسی گرم کھانوں کی بھاپ اڑاتی دکانیں تھیں، نہ لوگوں کا ہجوم۔ وہ تن تنہا جس مقام پر اس وقت کھڑا تھا، دائیں سے بائیں کو جاتی وجود سے ٹکراتی ہوا برف کے تھپیڑے اپنے اندر سمائے ہوئے تھی، اور ابھی ابھی جو نمی سی سوار نے خود پر محسوس کی وہ تو بارش کے قطرے تھے۔ سوار نے خوف اور پریشانی سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ ایسے حالات میں بارش کا برسنا پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں پریشانی نے گھیرا تھا۔ سچویشن اگر اس شدید نوعیت کی ٹف نہ ہوتی تو ایسی شدت کی ٹھنڈ میں بارش بندے کو الٹے پیروں واپس بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن سوار کو اب راہ کی ہر مصیبت کا اکیلے نہ صرف سامنا کرنا تھا بلکہ کامیاب ہو کر لوٹنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے دوبارہ اوپر دیکھا اور قدم اپنے مطلوبہ پتے کی طرف بڑھا دیے۔ میاں جی کے کہے مطابق ٹیکسی والے کو اس نے آبادی میں فارغ کر دیا تھا اور اب وہ پیدل اس جانب روانہ تھا جس کا نقشہ سامنے ہاتھوں میں کھلا پڑا تھا، اور اب سڑک کنارے کھڑا وہ اوپر اونچی چٹان نما جگہ پر بنے گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ جمشید کا مکان لامحالہ انہی میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو کنان بھی اس وقت یہیں کہیں۔ سوار کے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہوئی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے ڈھلان پر چڑھنا شروع کیا۔ سامنے دکھائی دیتا وہ پہلا مکان مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ بتانے والے کے مطابق ڈھلان چڑھ کر دوسرا مکان جمشید کا تھا۔ سوار اس وقت دوسرے مکان کے سامنے کھڑا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چھوٹے سے اس مکان کا دروازے کے علاوہ کوئی کھڑکی روشن دان دکھائی نہ دیا۔ سوار کو یہ سوچ کر بھی کافی پچھتاوا ہوا کہ اس نے ہتھیار نامی کوئی چھوٹی سی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھی تھی۔ اغوا کاروں کا سامنا کرنے کے لیے اس کا نہتے پہنچ جانا سراسر بے وقوفی تھی۔ کنان تو پھنسی ہی تھی، اس نے خود کو پھنسانے کا بھی پورا پلان بنا لیا تھا۔ بالآخر آس پاس گھوم کر اس نے ہاکی کے سائز کی ایک لکڑی تلاش کر ہی لی۔ اب کم از کم کسی بھی مشکل کے نتیجے میں اس سے اپنا دفاع تو کیا ہی جا سکتا تھا۔
اور اب مزید سوچ بچار میں وقت ضائع کیے بغیر اس نے دروازہ بجا دیا۔ کون؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جمشید ہے؟ سوار نے بہت ہمت کر کے سوال کرتے کہہ ہی ڈالا۔ جواب کچھ بھی ہو سکتا تھا، نتیجہ توقع کے برخلاف نکلا تو۔ کون ہیں آپ؟ اندر سے حیرت بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ اس کا دوست ہوں، پرویز۔ سوار نے میاں جی سے ہی سنا تھا کہ بس سٹینڈ پر انہیں جمشید کے ایک دوست پرویز سے یہاں کا پتہ ملا۔ اس موقع پر ایک جانے پہچانے بندے کا نام لینا اس کے حق میں جا سکتا تھا، بلکہ سوار نے تو سوچا تھا اگر جمشید بھی دروازے کے اندر سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا، کیا خبر وہ دھوکے میں آ کر دروازہ کھول دے۔ جمشید تو اوپر بیٹھا ہے، اندر سے بتایا گیا، اور سوار نے بے ساختہ مکان کی چھت کی طرف دیکھا۔ اوپر پتھروں اور لکڑی کے اس چھوٹے اور بوسیدہ مکان کی مشکل سے 9 یا 10 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اوپر کہاں، اندر ہی اندر انتہا کی خوشی بھی محسوس کی کہ وہ ٹھیک جگہ پہنچا تھا۔ بھائی، یہ تمہارا سیدھے ہاتھ جو راستہ جاتا ہے نا، اس پر آخری مکان میں بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ، عورت نے اندر سے سمجھایا۔ جی شکریہ۔ سوار کو بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے جلدی سے لمبے ڈگ بھرتا فوراً ہی اوپر کو روانہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ عورت فون پر جمشید کو اطلاع کر دے، اس کا خود وہاں پہنچ جانا ٹھیک تھا۔ موڑ کاٹتے ہی پہلے 2 مکان آئے، وہ ان کے قریب سے گزرتا مزید آگے بڑھا اور اب چٹان کی اونچائی سے کچھ پہلے وہی آخری مکان تھا جس کے سامنے اس وقت سوار کھڑا تھا۔ جمشید اپنے گھر کے بجائے ایک نسبتاً زیادہ پر اسرار اور اندھیرے مکان میں تھا، تو مطلب بنا کسی شک و شبے کے وہی کنان کو اغوا کرنے والا بھی تھا، اور کنان کو اس نے رکھا بھی یہی ہوا تھا۔ سوار کا تنفس بے قابو ہو رہا تھا، گلا انتہا کا خشک، اور پہلی بار کنان کے تصور سے اس نے اپنے اندر خوف کی جھرجھریاں سی اترتی محسوس کی تھی۔ کنان اندر تھی، اپنے اغوا کاروں کے ساتھ پچھلے کئی گھنٹوں سے، اور نہ جانے کس حال میں۔ اب وہ دستک دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا، اگر وہ کسی طرح اندر کود سکتا۔ اس خیال سے سوار نے گھر کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، لیکن یہ مکان بھی ہر طرف سے بند ملا۔ 2 کھڑکیاں موجود تو تھیں، لیکن ان کے باہر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی تھیں۔ وہ گھوم کر دوبارہ دروازے کے سامنے آیا۔ دروازہ بجائے بنا چارہ نہیں تھا۔ سوار نے ہاتھوں سے اونی دستانے اتار کر دستک دے ڈالی۔ دیر کرنا کنان کے حق میں نقصان دہ تھا۔ کون؟ آدھے منٹ کے وقفے سے ایک محتاط آواز سنائی دی، لیکن سوار جواباً خاموش رہا، اور اندر کھڑا جمشید بھی چوکنا ہوا۔ وہ تو اس لیے بے فکری سے دروازے تک آ گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آدم خان یہاں سے گیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہی کسی کام سے واپس لوٹا ہوگا، لیکن دروازے پار کی خاموشی نے اسے ہوشیار کر دیا۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں پلٹ آیا۔ کنان کو اس نے کلوروفارم سنگھایا ہی تھا کہ دستک بج اٹھی تھی۔ اب جو واپس آیا تو وہ ایک سائڈ کو لڑک چکی تھی۔ جمشید نے اپنا موبائل نکال کر آدم خان کو کال کی۔ دروازے پر تم ہو؟ جمشید کی آواز جھنجھلائی ہوئی سی تھی، لیکن آدم خان کے جواب نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں تھا۔ تو کنڈی کون بجا رہا ہے؟ جمشید کی سرسراتی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ میں آ کر دیکھتا ہوں۔ آدم خان کے لہجے میں بھی تشویش در آئی۔ ہاں، احتیاط سے آنا، اپنی پستول سنبھال کر۔ جمشید نے کال آف کر کے باہر کا رخ کیا اور دروازے کی سائڈ پر آ کر ٹھہر گیا۔ سرہانے تلے سے اپنا ریوالور بھی اس نے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دروازے پر اس دوران 2 مرتبہ پھر دستک ہوئی، لیکن جمشید کو اب پیچھے سے آنے والے آدم خان کا انتظار تھا۔ تیسری مرتبہ دستک کے ساتھ آواز بھی آئی، دروازہ کھولو جمشید، میں ہوں آدم خان۔ آدم خان؟ جمشید کا منہ اور آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اگر دروازے پر آدم ہے تو وہ دوسرا شخص، وہ کہاں ہے؟ سوار نے دستک کا کوئی جواب نہ ملنے پر ایک مرتبہ پھر مکان کے گرد چکر لگایا۔ اب وہ کسی روشن دان کی تلاش میں تھا جس میں سے اندر جھانک سکے۔ وہ اس وقت گھوم کر مکان کی پشت پر آیا تھا جب اسے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ حیرت سے سوار اپنی جگہ پہ جم سا گیا۔ وہی دستک جو کچھ دیر پہلے اس کی جانب سے ہو رہی تھی اب کوئی اور کر رہا تھا۔ دروازہ کھولو جمشید، میں ہوں آدم خان۔ سوار کے کانوں سے ایک جملہ ٹکرایا اور اس کے حواس ایک دم مستعد ہو گئے۔ دروازہ یقیناً کھلنے والا تھا، اور یہ آدم خان جو کوئی بھی تھا اس کے گھر کے اندر جانے کی راہ کو آسان بنا رہا تھا، اور ایک بار وہ آدمی اندر چلا جاتا تو پھر ناممکن تھا کہ کوئی اسے اندر آنے دیتا۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا جلدی سے سائڈ والے حصے میں آیا۔ سامنے رخ کا داخلی دروازہ اب اسے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اسے کسی بھی طرح انہی چند لمحوں سے فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا سامنے کے حصے میں آیا۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ ادھر جو ہی آدم خان کی نظر سوار پہ پڑی، ادھر جمشید نے دروازہ کھول دیا۔ سوار نے بنا آدم کو سنبھلنے کا موقع دیے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اس اچانک مصیبت پر سر تھامے دور چٹان کے کنارے تک لڑکتا چلا گیا۔
جمشید نے اس دوران واپس اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سوار کندھے سے دروازے پر دباؤ دیتا اندر داخل ہو گیا۔ جمشید نے پہلی کوشش ناکام جانے پر فوراً اپنا ریوالور سیدھا کیا۔ سوار نے بنا موقع دیے جھپٹ کر اس کے دونوں بازو دبوچے تو ریوالور دور جا گرا۔ جمشید بھی فوری طور پر تو لڑکھڑایا، لیکن پھر خود کو سنبھال کر سوار پر حملہ آور ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ پھرتی سے اپنی ٹانگ مار کر سوار کا توازن بگاڑا۔ سوار اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ اس دوران آدم خان بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ جمشید اپنے ریوالور کی طرف لپکا تو آدم خان نیچے گرے سوار پر حاوی ہوا۔ سوار اب نہتھا بھی تھا اور بے بس بھی۔ آدم خان نے نیچے بیٹھ کر اس کی گردن اپنے مضبوط بازو کے شکنجے میں دبوچی اور جمشید نے اپنے حواس یکجا کرتے پستول سیدھا کر کے سوار پر تانا۔ گولی چلاؤ جمشید، مار ڈالو اسے۔ آدم خان گردن پر دباؤ بڑھاتے جمشید کو اکسا رہا تھا۔ سوار ہاتھ پیر مارتے خود کو چھڑوانے میں کوشاں تھا، لیکن آدم خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اب تو اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جمشید کی انگلی کا دباؤ پستول پر بڑھنے لگا۔ شاید اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کنان، آئی ایم سوری۔ اس نے مایوسی سے آنکھیں بند کرتے اللہ کو یاد کیا اور فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ جمشید نے ٹریگر دبا دیا تھا اور یہ محض ایک گولی کی آواز ہی نہ تھی، فائر کے ساتھ ایک چیخ بھی بلند ہوئی تھی۔ ادھر گولی کا کوئی اثر اپنے وجود پر نہ پاتے سوار نے آنکھیں کھولی تو جمشید کو چکرا کر گرتے دیکھا، اور جمشید کے گرتے ہی عین اس کی پشت پر دکھائی دینے والا چہرہ کنان کا تھا۔ ہاتھ میں ایلومینیم کی ٹرے تھامے اس نے خالی خالی نگاہوں سے سوار کو دیکھا اور نیچے گرتی چلی گئی۔ سوار یک لخت ہوش میں آیا۔ گردن پر لہجے کو آدم خان کی گرفت بھی کچھ ڈھیلی پڑی تھی اور کنان کو دیکھ لینے کے بعد سوار کے حواس بھی مکمل بیدار ہو چکے تھے۔ جمشید نے اس پر گولی تو چلا دی تھی، لیکن عین اسی وقت اس کے سر پر ٹرے لگنے سے ریوالور کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تبھی فائر کی آواز تو آئی، لیکن سوار محفوظ رہا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے اپنی کوہنی پیچھے بیٹھے آدم کے سینے میں ماری اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسی تیزی سے لپک کر جمشید کا ریوالور بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جمشید کے سر پر ٹرے کا کونا زوردار طریقے سے پڑا تھا، اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے اٹھنے کی کوشش میں تھا، اور جب تک وہ پورا کھڑا ہوتا سوار بھاگ کر کنان تک پہنچ چکا تھا اور اسی تیزی سے اسے ایک ہاتھ اور بازو کے سہارے زبردستی اپنے مقابل کھڑا بھی کر چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے سوار کو ہی اپنا پورا زور لگانا پڑا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آدم خان اٹھ کر کھڑا تو ہو چکا تھا، لیکن آگے بڑھنے کی راہ میں سوار کا ریوالور رکاوٹ تھا۔ روکو آدم، نکلنے مت دینا، جمشید چلایا۔ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ سوار نے دروازے کی طرف بڑھنا جاری رکھا۔ ریوالور وہ باری باری ان دونوں کے آگے لہرا رہا تھا، لیکن جمشید کسی قیمت پر اسے نکلنے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے آگے بڑھا۔ اس کی دیکھا دیکھی آدم خان نے بھی قدم بڑھائے۔ دونوں کو قریب آتا دیکھ کر سوار نے پہلے آدم خان کی ٹانگ پہ گولی چلائی۔ وہ تیورا کر گرا تو اسی تیزی سے پستول جمشید پر تانا۔ آگے مت آنا ورنہ سر پر فائر کر دوں گا، اس نے زور سے چلا کر کہا اور اگلے قدم میں کنان سمیت گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی جلدی سے کنڈی لگائی۔ پستول چلانے کا یہ اس کا زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ پورا جسم ایک گولی چلا دینے کے بعد سے لرزنے لگا تھا۔ دوسرے فائر کی اس میں ہمت نہ تھی، اس لیے باہر نکل کر پستول نیچے کھائی میں پھینکا اور کنان کو بوری کے انداز میں کندھے پر ڈال کر ڈھلان سے نیچے بھاگنا شروع کیا۔ جب تک جمشید اور آدم باہر نکلنے کا کوئی حل تلاش کرتے، وہ نیچے سڑک پر آ چکا تھا۔ سڑک پر اس وقت کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابھی تک تو وہ دونوں وہاں سے نہیں نکلے تھے، لیکن کب تک؟ جمشید کسی کو بھی فون کر کے باہر سے کنڈی کھلوا سکتا تھا۔ شاید اگلے 5-7 منٹ کے اندر وہ یہیں اس کے سامنے ایک بار پھر موجود ہوتے۔ سوار نے محض سوچ کر ہی سر نفی میں ہلایا۔ کنان کو لے کر مری کی طرف بھاگنا اس وقت سراسر خود کو خطرے کی نظر کرنا تھا، یعنی ایک طرح سے جیتی ہوئی بازی کو خود اپنے ہی ہاتھوں شکست میں تبدیل کرنا۔ اور اس تنگ سڑک پر جبکہ ایک ہاتھ پہ متواتر ساتھ ساتھ اونچا پہاڑ اور دوسرے ہاتھ پہ گہری وادی تھی، سوائے سڑک پر سیدھے سیدھے بھاگتے چلے جانے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سوار نے سوچنے میں بس چند منٹ لیے اور بجائے مری کی طرف جانے کے مخالف سمت کو دوڑ لگا دی۔ یہ ویران سنسان راستہ نہیں معلوم کہاں کو جاتا تھا، لیکن اسے کبھی امید تھی کہ جمشید اور آدم سڑک پر آتے ہی سیدھا مری کی طرف جانے کو ترجیح دیں گے، اور اسے فی الحال گھر پہنچنے کی نہیں، کنان کو دشمنوں سے بچانے کی فکر تھی۔ تھوڑا آگے آتے ہی اسے سڑک کی وادی والی سائڈ پہ ایک ڈھلانی راستہ نیچے جاتا دکھائی دیا، جس کے آغاز میں ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ سوار کے لیے کنان کو کندھے پر اٹھا کر سڑک پر دوڑتے جانا بھی مناسب نہیں تھا، کبھی بھی کوئی گاڑی وغیرہ سامنے سے آ سکتی تھی۔ کچھ دیر ریسٹ لینے کے لیے یہ چھپنے کی ایک بہتر جگہ ہو سکتی تھی۔
यही सोचकर वो सड़क से उतरकर नीचे के रास्ते पर दौड़ता चला गया और जो ही दरख्तों का झुंड करीब आया, उसने रुककर कनान को कंधे से उतारा और अपने शाने से टिका लिया। मालूम नहीं वो नीम बेहोश सी क्यों थी। अब निस्बतन महफूज जगह मुयस्सर आने पर उसने सबसे पहले कनान पर तवज्जो दी। कनान, कनान। सवार ने उसका गाल होले होले थपका तो उसने नीम मुंदी आंखों को जरा सा खोला। सवार, उसके हलक से पहली कमज़ोर सी आवाज़ निकली, लेकिन वो फौरन ही उसके शाने पर लुढ़क गई। कनान, तुम ठीक हो? सवार ने महसूस किया कि सीधा खड़ा होते ही उसका वजूद बहुत शिद्दत से थर-थर काँपने लगा था। उसके दाँत बाकायदा कट-कट की आवाज़ के साथ बज रहे थे। वो इस वक्त शदीद सर्दी के ज़ेरे असर थी और कैसे ना होती, सवार का अपना जिस्म लम्हा-लम्हा बढ़ती सर्दी की वजह से बर्फ़ हुआ जा रहा था। सवार ने वहीं खड़े-खड़े जल्दी से अपनी शाल कनान को उठाई, फिर अपनी टोपी भी उतारकर उसके सर को ढाँप दिया। एक ख्याल आने पर जल्दी से जेबों में हाथ डालते अपने दस्ताने भी बाहर निकाले और बारी-बारी किसी तरह वो भी चढ़ा दिए। जाने आगे को बढ़ती रात और अरूज को पहुंचती सर्दी में उनके साथ मज़ीद क्या पेश आने वाला था। फिलहाल शायद यही बहुत था कि कनान उसके साथ थी और सवार ने सख्त परेशानी के आलम में बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। वो अचानक बरसती तेज़ बारिश थी जिसने सोचों के सिलसिले को एकदम मुनक़ता किया था। कनान उसकी बगल में सिमटते बुरी तरह काँप रही थी। इस गज़ब की सर्दी और नीम बेहोशी की हालत में वो उसे मुसलसल अपने साथ खड़ा रखने पर मजबूर था। ना वो उसे यकबस्ता ज़मीन पर बिठा सकता था, ना कहीं ले जा सकता था। निहायत बेबसी के आलम में ऊपर आसमान की तरफ देखा। बारिश रुकने तो क्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी जल्दी कहाँ निकल सकते हैं दोनों? जमशेद की झंझलाहट अरूज पर थी। आदम खान भी पिंडली पर पट्टी बांधे लंगड़ाता हुआ साथ-साथ भाग रहा था। गोली पिंडली के किनारे को चीरती हुई निकल गई थी, इसीलिए आदम खान की टांग ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई थी। दोनों के दिमाग पर एक ही जुनून सवार था कि बस एक बार उन्हें सवार और कनान दिखाई दे जाए, फिर वो उन्हें किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देंगे। जमशेद ने अहमद के साथ वाले घर के साजिद का नंबर मिलाकर उसे बाहर से कुंडी खोलने का कहा था और बहुत कम वक्त में वो दोनों नीचे सड़क पर आ गए थे। मुझे लगता है वो लड़का किसी कार वगैरह में आया था। इतने जल्दी गायब होने की और कोई वजह नहीं हो सकती। नहीं, आदम खान ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं अपने घर से जब आया तो मुझे यहाँ आसपास कोई कार दिखाई नहीं दी। शायद कहीं दूर 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 तक कुछ नहीं था। मैं देखता हुआ आ रहा था। यहीं दाएं बाएं को जाती सड़क ही तो है, इसके अलावा तो कार कहीं ठहर ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि सड़क पर आते ही उसे कोई सवारी मिल गई हो। इस वक्त कहाँ कोई सवारी, कुछ और सोचो। शमशेद की बढ़ती तशवीश उसके चेहरे से आया थी। सोचने का टाइम नहीं है भाई, आगे आबादी तक जाते हैं, शायद वहीं कहीं छुपा हो, जल्दी करो। वहाँ भी ना मिला तो टैक्सी निकलवा कर मरी तक जाएंगे। आदम खान को 50,000 हाथ से निकलते दिखाई दे रहे थे और इस बात की हड़बड़ाहट उसके अंदाज से साफ झलक रही थी। मैडम को बता दूं, जमशेद की फिक्रें कुछ अलग थीं। ना, अभी नहीं। आदम खान ने मुत्तफिक ना होते कदम आबादी की तरफ तेज़ किए और जमशेद ने भी पेशकदमी की कि शायद कुछ बनता हो। सवार ने बारिश से ध्यान हटाकर जेब से मोबाइल निकाला और मियाँ जी का नंबर मिलाया। सवार, मियाँ जी ने पहले ही घंटी पर कॉल पिक करते बेताबी से पुकारा। मियाँ जी, मैं कनान के साथ हूँ। ओह अल्लाह तेरा शुक्र। कहाँ? जमशेद के जंगल से तो हम निकल आए हैं, लेकिन इसी ही सड़क पर इसके घर से उतरकर बजाय मरी की तरफ आने के मुझे थोड़ा पीछे होकर एक जगह छुपना पड़ गया है। मैं जल्दी में बस जमशेद के आगे दरवाज़ा ही बंद कर पाया था, इसलिए वो अब तक तो वहाँ से निकलकर सड़क पर आ चुके होंगे। अब मैं सड़क किनारे किसी गाड़ी वगैरह के इंतज़ार में भी नहीं ठहर सकता। और मियाँ जी, कनान की सर्दी से बहुत हालत ख़राब है, आप प्लीज़ उसी टैक्सी वाले को ही भेज दें। ओह, मैं समझ गया सवार, मैं कुछ करता हूँ। मियाँ जी ने फ़ौरन ही कॉल काट दी। सवार ने कनान को दरख्त से टेक लगवाई, अलबत्ता अपने बाजू के घेरे में भी ले रखा था। टेक लगवाने से उसके बाजू पर दबाव कुछ कम पड़ रहा था और कनान भी शायद मुकम्मल बेहोश ना थी। सर्दी की वजह से बोलना मुश्किल था, वरना जिस तरह पहले उसके बेहोश जिस्म का मुकम्मल बोझ सवार के ऊपर था, अब ऐसा नहीं था। वो हवासों में रहकर किसी तरह खुद ही अपने आप को संभाले हुए थी। मियाँ जी की कॉल 2 ही मिनट में आ गई। सवार, वो बंदा तो कॉल नहीं उठा रहा, शायद सो चुका है और किसी दूसरे आदमी को भेजने के लिए मुझे टैक्सी स्टैंड जाकर किसी को मनाना पड़ेगा। यहाँ बारिश बहुत शिद्दत की हो रही है और वहाँ सवार। मियाँ जी को अचानक ख्याल आया। जी मियाँ जी, यहाँ भी हमने दरख्त के नीचे पनाह ली हुई है। तेज़ बारिश से फ़िलहाल किसी हद तक बचे हुए हैं, लेकिन भीग भी रहे हैं। लेकिन मियाँ जी, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। सवार, एक बात मान सकते हो, है तो ज़रा मुश्किल, लेकिन
بتائیں میاں جی، یہاں سردی میں مرنے سے شاید کم مشکل ہو۔ جہاں اس وقت تم کھڑے ہو اس سے کچھ آدھا میل یا اس سے بھی کچھ کم پیچھے جانے پر ایک آبادی آتی ہے، وہاں رب نواز کے ایک کزن کی سرائے ہے۔ ایک بار تم اگر وہاں تک پہنچ جاؤ تو پھر کسی ٹیکسی والے سے بات کرنا یا کنان کے والد سے رابطہ کرنا سب آرام اور تسلی کے ماحول میں ہو جائیں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے تمہارے لیے؟ ممکن تو ہے میاں جی۔ سوار نے گردن موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا، جس کے ایک ہاتھ پر مری کو جاتا راستہ تھا جس پر جمشید اور آدم خان شکاریوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے، اور دوسری جانب ایسا راستہ جو خطرناک بھی نہیں تھا اور کنان کو فوری طور پر اس شدت کی سردی سے بھی بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن کنان وہاں تک چل کر کیسے جائے گی؟ تم بتا رہے تھے سردی۔ ابھی تک میڈم کو چلنے بھی کہاں دیا ہے میاں جی، سوار کو سواری بنا رکھا ہے محترمہ نے، کندھے پر لٹکتی ہیں۔ سوار کے منہ سے پہلا ایک شگفتہ جملہ بھی بڑے بے ساختہ پھسلا تھا۔ شاید میاں جی کی تجویز نے ہی فکر مندی کا بوجھ سرکا دیا تھا۔ اچھا اچھا، میاں جی ہنسے۔ تو ایسا کرو سوار، بجائے میری کال کا انتظار کرنے کے تم کنان کو لے کر فوراً نکل پڑو۔ رب نواز کے کزن سے رابطہ نہ بھی ہوا تو آبادی میں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ میسر آ ہی جائے گا۔ فی الحال یہاں سے نکلو اور دیکھو، سڑک پر جاتے ہی پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ۔ پہاڑ ختم ہوتے ہی پہلی آبادی، پہلا موڑ ہی وہی آتا ہے۔ باقاعدہ ایک سڑک مڑتی ہے اس راستے کو، وہاں مڑتے ہی دکانیں اور مکان شروع ہو جاتے ہیں۔ سرائے بھی بالکل شروع میں ہے۔ اوکے، میں نکلتا ہوں، آپ رب نواز سے بات کریں۔ سوار کو راستہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ حل نکلتے ہی سویا ہوا جذبہ بھی ایک دم فعال اور بیدار ہو گیا۔ مری کی طرف جانے کا رسک وہ بھی فی الحال نہیں لینا چاہتا تھا۔ کنان کو کندھے پہ ڈال کر جھنڈ سے نکلتے سڑک کی طرف آیا۔ اوپر آنے سے پہلے ایک محتاط نظر دور جمشید کے گھر کو جاتی اونچائی اور راستے پر ڈالی۔ کہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا اور دوسرے ہاتھ پر جہاں اب سوار نے جانا تھا فوراً ہی بل کھاتا راستہ تھا، یعنی بس سیکنڈز کی بات تھی اور وہ جمشید کے گھر کی رینج سے نکل جاتا۔ موڑ کاٹتے ہی اس کا اور کنان کا کسی کو دکھائی دینا بھی ممکن نہ رہتا۔ اب تک کا ہر مرحلہ بھی اللہ کی مدد سے کامیاب رہا تھا۔ اس نے پھر اللہ کو پکارتے سڑک پر قدم رکھا اور بھاگتے ہوئے وہ چھوٹی سی جگہ طے کی۔ اب وہ بل کھاتی سڑک کا موڑ کاٹ چکا تھا۔ رفتار اب بھی تیز ہی رکھی کیونکہ دور دور تک ٹریفک نہ تھا۔ کسی گاڑی وغیرہ کے آ جانے پر اسے کنان کو کندھے سے اتار کر ساتھ کھڑا کرنا پڑتا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ راستہ جس قدر تیزی سے ممکن ہو طے کر لیا جاتا۔ اور شاید یہ اپنے بچاؤ کا جذبہ تھا یا منتشر سوچوں کا جال کہ آدھے میل سے کم کا وہ راستہ بڑی تیزی سے طے پا گیا۔ پہاڑ ختم ہونے پر وہ ایک دو راہے پر آ پہنچا تھا۔ سیدھی جاتی سڑک کو چھوڑ کر سوار نے چھوٹے راستے کا رخ کیا۔ کنان کندھے پر لدی تھی، دکانیں اور مکان سامنے دکھائی دے رہے تھے، البتہ ہر چیز بند تھی، روشنیاں بہت دور کہیں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ کنان کو لیے پھر بھی چلتا رہا جب میاں جی کی کال آنے لگی۔ جی میاں جی، سوار نے ہانپتے ہوئے بمشکل آواز نکالی۔ بات ہو گئی ہے سوار، ابھی تمہیں ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دے گا، اشرف نام ہے، بس اسی کے ساتھ چل پڑو۔ جی ایک آدمی آ رہا ہے، رکھتا ہوں۔ سوار نے فوراً کال آف کی اور کنان کو کندھے سے اتارا۔ سوار کا ایک بازو بری طرح شل ہو چکا تھا، جسم کی یہ ایک سائیڈ تو جیسے فریز ہو کر محسوس ہونا ہی بند ہو چکی تھی۔ ٹانگوں پر فالج گرنے کا سا گما ہونے لگا تھا۔ معلوم نہیں کنان پر کیا بیت رہی تھی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، شدت البتہ پہلے سے کچھ کم تھی۔ احمد علی آپ ہی ہیں نا، رب نواز کے آدمی؟ اشرف نے قریب آ کر اجلت میں جو پوچھا اس نے سوار کو فوری طور پر تو گڑبڑایا، لیکن رب نواز کے حوالے پر فوراً خود کو سنبھال کر سر ہلا دیا۔ آ جائیے۔ وہ پلٹ کر آگے آگے چلنے لگا اور سوار نے اس مرتبہ کنان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ کندھے پر اٹھانے کی مزید سکت نہ رہی تھی۔ اشرف کچھ دور جانے پر روڈ سے ہٹ کر ایک ڈھلان اترنے لگا، جس کے اختتام پر ٹین کی ترچھی چھت والا ایک پرانے طرز کا ہوٹل دکھائی دے رہا تھا۔ میاں جی نے سرائے کا نام دیا تھا اور ٹھیک ہی تھا۔ ایک قطار میں غالباً وہ 5 یا 6 کمرے تھے جن کے آگے لمبا برآمدہ تھا۔ اسی کے آخر میں پہلے ایک تندور دکھائی دیا اور اس کے بعد کالا پرانا سا کچن۔ اشرف نے کچن میں داخل ہو کر اندر موجود ایک دوسرے دروازے کا تالا کھولا۔ یہ ہمارا سٹور روم ہے اور باورچی عزیز کا کمرہ بھی۔ وہ آج یہاں نہیں ہے، آپ رات بھر کے لیے ادھر رہ سکتے ہیں۔ اشرف اس کے لیے دروازہ کھول کر خود کچن میں ہی کھڑا رہا۔ سوار نے اندر داخل ہو کر کنان کو چارپائی پر لٹایا اور اشرف کے پاس واپس آیا۔ معافی چاہتا ہوں احمد بھائی، کمرہ نہیں دے سکتا۔ رب نواز نے بتایا کہ احمد بھائی اور بھابھی کے پیچھے دشمن لگے ہیں، اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آ نکلا تو کمروں کی تلاشی کروا دیں گے۔ یہاں گودام میں آپ محفوظ رہیں گے، میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا، اس جگہ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔
اشرف نے عجلت میں اسے سمجھانا شروع کیا، لیکن صبح تک ہم اندر۔ سوار کو سوچ کر گھبراہٹ سی ہوئی کہ باہر سے تالا لگ گیا تو وہ بالکل ہی بے بس ہو جائیں گے۔ یہ کھڑکی آپ اندر سے بند رکھیں گے اور جب چاہیں اس کھڑکی کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں۔ اشرف نے اس کی پریشانی سمجھتے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو سوار کو بھی اطمینان ہوا۔ جی بس صحیح ہے، میں نے سوچا آپ کی بھابھی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اگر رات بھر کے لیے بند ہو گئے تو۔ نہیں نہیں، بے فکر رہیں، باہر بھی آ سکتے ہیں اور فون کر کے مجھے بھی بلا سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے ہی بلائیے گا، میں نے اپنے مالک سے آپ کے لیے اجازت نہیں لی۔ بھائی نواز نے کہا وقت ہی نہیں ہے۔ اشرف نے موبائل نکالا تو سوار نے بھی موبائل آن کر کے اس کا نمبر محفوظ کر لیا۔ بہت شکریہ اشرف بھائی، آپ نے بہت مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میں بس چلتا ہوں، گھر میں بچہ بیمار ہے، میرا گھر سڑک کے دوسری طرف ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ جائیے، لیکن اشرف بھائی اگر آگ وغیرہ کا کچھ بندوبست ہو جاتا، آپ کی بھابھی سردی کی شدت سے بے ہوش ہیں۔ اصل میں احمد بھائی یہاں سب کچھ بڑی دیر پہلے بند ہو چکا ہے، اور اس نے بات کرتے موبائل کی طرف دیکھا، گھر سے بار بار فون آ رہا ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہے، میں بس اس کمرے کو تالا لگا کر جاتا ہوں، آپ کھڑکی کے راستے آ کر یہاں باورچی خانے میں دیکھ لینا، آگ کا بندوبست نہ ہو سکے تو سردی بھگانے کا کچھ اور حل نکال لیں۔ اشرف واقعی بہت اپسیٹ لگ رہا تھا۔ سوار نے مزید تنگ نہ کرتے فوراً اندر کی راہ لی اور اشرف اس کے آگے تالا لگا کر چلا گیا۔ سوار کو اب ویسے بھی کنان کی فکر ستانے لگی تھی، نہ جانے کس حال میں پڑی تھی، اس نے تو بازو سے اتار کر دوبارہ خبر ہی نہیں لی تھی۔ اندر آ کر وہ پلٹا نظر چارپائی پر پڑی اور وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ چارپائی پر آڑا ترچھا برف کے مجسمے جیسا اس کا بے سود وجود دیکھ کر سوار کو شدت کی جھرجھری آئی، بلا وجہ اتنا وقت ضائع کرنے پر انتہا کا افسوس بھی۔ بارش اور کھلے آسمان کی ٹھنڈ کے بعد کمرے اور بستر کا میسر آنا اسے اتنا کافی لگا تھا کہ کنان کی سردی کو وہ بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ آگ کا بندوبست بھی نہیں ہو پایا تھا اور کنان کی حالت بھی بددستور تھی۔ سوار کو اب خیال آ رہا تھا کہ مسلسل بھاگتے رہنے کی وجہ سے اس کے اپنے جسم کو حرارت ملی تھی، اس لیے سردی پہلے کی نسبت کچھ کم لگنے لگی تھی، لیکن کنان نے تو کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی تھی، اس پر سردی کا اثر ویسا ہی تھا۔ سوار نے مزید وقت ضائع نہ کرتے جلدی سے اس کے کپڑے چیک کیے۔ دو شالوں کی وجہ سے اللہ کا کرم یہ ہوا تھا کہ اس کے شلوار قمیص ابھی تک خشک تھے، کالی سویٹر کے بازو کوہنیوں تک بھیگ چکے تھے، پائچے بھی گیلے تھے لیکن فی الحال انہیں برداشت کیا جا سکتا تھا۔ سوار نے اس کی دونوں گیلی شالیں اور سویٹر ہٹا دیا اور پیروں کی جانب رول کیے ہوئے بستر کو کھول کر کنان کو اس نرم بستر پر لٹایا اور جلدی سے کمبل اڑا دیا۔ گیلا جوتا، گیلی جرابیں، اپنی ٹوپی، دستانے، یہ سب بارش سے متاثر ہوئے تھے، تقریباً ہر چیز بھیگی۔ اس سے دور کر کے اس نے کنان کے بالوں میں سے کلپ نکالا، اس کے بال بھی گیلے تھے، بالوں کو پھیلایا اور اس کے ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنا شروع کی، لیکن سوار کے اپنے ہاتھ اتنے ٹھنڈے تھے کہ ان میں سے کسی قسم کی حرارت کا کنان کے ہاتھوں میں منتقل ہونا تقریباً ناممکن تھا، اور کنان کی غشی جیسی حالت بھی تشویشناک تھی۔ سوار کو جلد از جلد اسے اس کیفیت سے باہر لانا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں جانب نظر دوڑائی، کہیں کوئی چولہا، ایندھن ٹائپ کوئی چیز دکھائی دے جاتی۔ پھر اشرف کی بات یاد آنے پر کھڑکی سے کچن میں کودنے کا ارادہ کیا، لیکن کھڑکی کے ساتھ دیوار پر ایک مردانہ قمیض شلوار ٹنگی دیکھ کر پہلی مرتبہ اپنی حالت کی طرف دھیان گیا۔ کنان تو شالوں اور چادروں کی وجہ سے کسی حد تک بھیگنے سے محفوظ رہ گئی تھی، پر وہ خود سر سے پیر تک مکمل بھیگا ہوا تھا، اور اس وقت وہ کنان کے لیے باہر آگ تلاش کرنے جا رہا تھا۔ معلوم نہیں کتنی محنت درکار تھی۔ اس نے پہلے اپنی حالت میں سدھار لانے کا سوچا اور اپنا بھیگا لباس تبدیل کر کے سبھی گیلے کپڑوں کو نچوڑ کر یہاں وہاں پھیلایا اور کھڑکی کھول کر کچن میں آ گیا۔ یہاں اسے صرف ماچس دستیاب ہوئی جسے سوار نے اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر کچھ سوچ کر کچن کے دروازے سے باہر جھانکا۔ باہر مکمل اندھیرا تھا اور لمبے برآمدے، ڈھلان اور اوپر سڑک پر دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ باہر نکل کر تندور تک آیا، اس کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا تو اب بھی حرارت موجود تھی۔ سوار نے کچن میں آ کر روٹی نکالنے والا لوہے کا لمبا راڈ اور ایک گول توا اٹھایا، باہر آ کر تندور کے اندر راکھ کو کریدا تو نیچے کچھ سرخ کوئلے ابھی تک موجود تھے۔ سوار نے جھک کر توے میں وہ راکھ بما جلتے کوئلوں کے باہر نکالی، تندور کا ڈھکن بند کیا اور توا اٹھا کر پلٹنے لگا کہ اوپر سڑک سے ایک آدمی اتر کر اس طرف کو آتا دکھائی دیا۔ پراسرار انداز میں قدم قدم قریب آتا وہ قداور ہیولا لمحہ لمحہ درمیانی فاصلے کو کم کر رہا تھا۔ سوار کے کانٹے بڑھتے حلق میں گرہیں سی پڑنے لگیں، شاید اسے دیکھ لیا گیا تھا۔
वो तवा उठाए फौरन किचन में भागा और खिड़की फुलांग कर कमरे में घुसते उसे अंदर से बंद कर दिया। टक टक उंगली की टोस से किसी ने 3 मरतबा ऐन गोदाम के दरवाजे पर दस्तक दी। सवार ने खौफ से अपनी सांस तक रोक ली। अहमद अली, मैं हूँ अशरफ। बाहर से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी और सवार के तने हुए एसाब पुरसकून अंदाज में ढीले हुए। उसने खिड़की खोली तो सामने खड़े अशरफ ने एक थर्मोस और थैला उसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ी चाहता हूँ, खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, ऊपर बच्चा और बीबी मेरी राह देख रहे हैं। यहीं करीबी अस्पताल ले जाना है, जल्दी में बस ये चाय बन सकी। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, ये भी आपने जहमत की। आप बस बच्चे का ख्याल रखें, बाहर बहुत सर्दी है। आग जला ली अहमद भाई? अशरफ को अंदर कोयले नजर आए तो पूछ लिया। नहीं, बस अभी तंदूर से बचा कुचा कुछ निकाल लाया हूँ। अच्छा, फिर एक काम करें। वो जल्दी से किचन के एक निचले खाने को खोलकर कुछ निकालने लगा। ये कोयलों का थैला है, पहले परेशानी में मुझे ख्याल नहीं आया। ये इसमें डालते जाएं, आग ज्यादा हो जाएगी। वो सवार को थैला थमाकर उसी उजलत से बाहर निकल गया और सवार एक ख्याल आने पर तेजी से बाहर लपका। अशरफ भाई, 1 मिनट। जी। अशरफ कुछ बेचैन सा वापस पलटा। यकीनन उसे बच्चे की फिक्र सता रही थी। सवार ने अपना बटवा निकालकर सामने दिखाई देते सभी नोट निकालकर अशरफ की तरफ बढ़ा दिए। बच्चे के इलाज में काम आएंगे, रख लें। लेकिन ये? अशरफ हैरान था कि सवार ने बगैर गिने गालिबन सारी रकम उसके हाथ पर धर दी थी। अल्लाह मुसब्बिब अल अस्बाब है, जान है तो जहान है अहमद भाई। मेरी बीवी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आप दोनों को हर दुख और परेशानी से निकाले। आमीन। सवार ने मुस्कुराकर खिड़की बंद कर दी। तुम ठीक हो कनान? सवार ने अपना गर्म हाथ कनान के हाथ पर नरमी से रखते इस्तफसार किया तो उसके सुते सुते चेहरे पर एक नफासत भरी मुस्कुराहट उभरी। हल्के से सर इस बात में हिला दिया। सामने बैठे मसीहा ने उसे कैसे मौत के मुंह से निकाला था, वो उन सारे लम्हात को मुकम्मल तफसील से अपने जहन में दोहरा सकती थी। उसका वजूद बर्फ होते तकरीबन अकड़ चुका था, लेकिन उसके सारे हवास, शल दिमाग और नीमवा आंखें जिंदगी का साथ छोड़ने को शायद तैयार ना थे। सवार का उसको लेकर अगवाकारों के घर से निकलना, बारिश में कहीं दरख्तों जैसी जगह पर पनाह लेना, किसी से फ़ोन पर बातें, फिर सवार का उसे कंधे पर लाद कर सड़क पर देर तक भागना, और अभी कुछ देर पहले सवार ने आग जलाकर उसके करीब रखते उसके हाथों और पैरों को सेंक सेंक कर हरारत पहुंचाई थी। फिर उसके गीले बालों को रगड़ रगड़ कर कपड़े से साफ किया और अपने हाथ आग पर तापते उसके सर की जड़ों में गर्म उंगलियों का मसाज किया था। और ये अमल न जाने सवार ने कितनी देर तक दोहराया, लेकिन बहरहाल इतनी देर तक जारी रखा कि कनान के भीगे बाल खुश्क हो गए थे। कनान ने अपने बर्फ जैसे सर में नरम उंगलियों की टकोर से सारा जमूद टूटता महसूस किया था, और ये सर में मसाज का असर था कि घंटों बाद पहली मर्तबा उसका जिस्म हल्का सा किसमसाया था। और हरकत के आसार देखकर सवार जल्दी से उसके पहलू में आ बैठा था और अब वो अपने हाथों को बार बार तापकर उसकी पेशानी, कनपटियों और गर्दन पर लगा रहा था। हल्के हल्के उसके गाल थपकते वो उसका नाम ले रहा था। कनान की पलकें जरा सा कप आईं तो उसने कप में 2 घूंट जितनी चाय डालकर कतरा कतरा कनान के मुंह में डालना शुरू की, और अब चूंकि वो हरकत के काबिल थी तो चाय मुंह में आते ही अपने हलक में उतारने लगी। वो भी लगातार उसे छोटे छोटे घूंट पिलाता रहा, यहाँ तक कि कनान ने पहली मर्तबा अपने वजूद में जिंदगी की गर्मी महसूस की और अपनी आंखें पूरी खोल दी। ओह! सवार ने तशक्कुर से भरपूर एक गहरी सांस लेते बेसाख्ता उसके दोनों हाथ अपने सीने से लगाकर दबाए और उदास मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो बेइख्तियार उसकी पेशानी का बोसा लेने झुका तो आंख से टूटकर एक गर्म आंसू कनान की कनपटी से होता उसके बालों में जज्ब हो गया। और बस सवार के आंसू ने इतना सफ़र ही किया था कि कनान की आंखों से लुढ़कती आंसू की लकीर भी उसी पानी से जा मिली। सवार, वो उसे पुकार कर मुस्कुरा देने की कोशिश में बेतहाशा रोती चली गई। सवार ने अपनी नम आंखें रगड़कर उसकी पेशानी और बालों पर अपनी तसल्ली भरा हाथ फेरा। अब सब ठीक है कनान, बी ब्रेव। मैं उठना चाहती हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ ज़रूर। सवार ने हाथ थामकर पीछे पीठ पर अपने बाजू का सहारा देते उसे बैठने में मदद दी। वहाँ आग के करीब बैठो कनान। सवार ने कोयलों के नज़दीक ज़मीन पर बिछी चटाई पर कनान का नरम बिस्तर बिछा दिया। अब वो आग के करीब बैठी खुद ही अपने हाथ सेंक रही थी। सवार ने चाय का कप भरकर केक रस्क शापर से निकालकर उसके सामने रखे। कुछ खा लो कनान। मुझे बहुत भूख लग रही है। कनान ने केक रस्क देखे तो भूख कुछ और चमक उठी। सब तुम्हारे लिए हैं, आराम से खाओ। और आप? बस अब चाय पीऊँगा। उसने पीछे दीवार से टेक लगाकर पल भर को अपनी आंखें बंद की तो कनान को एहसास हुआ कि वो पिछले कई घंटों से किस कदर थका हुआ है। कनान ने उसके लिए एक कप में चाय डालकर आगे बढ़ाई।
شکریہ۔ سوار نے کپ ہاتھوں میں لے کر پہلا گھونٹ چائے کا بھرا تو احساس ہوا کہ اس ایک کپ کی اس وقت اسے کتنی شدت سے ضرورت تھی۔ درد سے پھٹتا بھاری سر، بھاگ دوڑ، پریشانی، تھکاوٹ۔ آپ نہ ہوتے سوار تو آج میری موت یقینی تھی۔ تمہیں اس ٹھنڈ کا شکار بھی میں نے ہی کیا کنان۔ آپ نے تو مجھے مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ جس مشکل میں اب پھنسنے والی تھی اس سے تو یہ مرنے والی ٹھنڈ کہیں بہتر تھی۔ کنان کو اغوا کار کا کلوروفارم سنگھانے کا منظر یاد کر کے جھرجھری آ گئی۔ یقیناً اس خبیث کی نیت خراب تھی۔ آج کا اتنا لمبا دن سب ٹھیک رہا کنان؟ سوار کے لہجے میں نامعلوم سی تشویش تھی اور اس کی بات سمجھتے ہاں میں سر ہلاتی کنان کا ایک بار پھر گلا رند گیا۔ آنکھیں برسنے لگیں۔ اس نے کپ رکھ کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ سب خوشی اور شکر کے آنسو ہیں سوار۔ آپ بہت وقت پر آئے۔ سب اللہ کی مدد ہے۔ آج موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کنان کچھ دیر پہلے کا وقت سوچ کر کھوس ہی گئی۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا شاید مجھے بچا نہ پاتا۔ مشورے ویسے اور بھی عمدہ ملے تھے۔ سوار کو اشرف کا ایک جملہ یاد آیا تو ہنسی روک کر جیب سے موبائل نکالا۔ اسے میاں جی کو اپنی خیریت کی اطلاع دینی تھی، لیکن اس سے پہلے رفیق سر کو بتانا تھا۔ نہ جانے کس حال میں ان کی رات گزر رہی ہوگی۔ انہیں تو کسی بات کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ کنان پہلے ابو سے بات کرو، انہیں اپنی خیریت کا بتاؤ اور تسلی دو۔ کنان نے کچھ اجنبی سے انداز میں سر اٹھا کر یوں اسے دیکھا جیسے وہ کوئی اور زبان بول رہا ہو۔ سوار، آپ کیسے آئے تھے وہاں؟ اور ابو وہ کیسے ہیں؟ کنان نے بڑی دیر بعد جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سردی نے اس کا دماغ واقعی جامد کر دیا تھا۔ سب بتاتا ہوں کنان، سوار نے ایک سرد آہ بھری۔ پہلے تم ابو کی پریشانی دور کرو، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ سوار نے نمبر ڈائل کر کے موبائل کنان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چاہتا تھا سر کنان کی آواز سنے تاکہ ان کی فکریں حقیقتاً زائل ہوں۔ رفیق احمد نے سوار کے نمبر سے کال آتی دیکھی تو متعجب ہوئے۔ رات کے اس پہر وہ پریشان حال سے آتش دان کے قریب بیٹھے مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے۔ نیند آنا ایسی کٹھن رات میں ناممکن تھا، بس وہ اللہ سے ان تکلیف کی گھڑیوں سے نجات کے لیے دعا گو تھے۔ ہیلو، انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کال اٹینڈ کر لی۔ ابو، میں کنان۔ موبائل سے اپنی بیٹی کی آواز سن کر وہ حیرت زدہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کنان بیٹا کیسی ہو؟ کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ ان کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم اغوا کاروں کے چنگل سے نکل آئے ہیں ابو، اور اس وقت ایک محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ کیسے بیٹا؟ اور کون کون؟ یہ تو سوار کا نمبر۔ وہ ہکا بکا تھے۔ کنان نے سوار کی طرف دیکھا کہ جانتی تو وہ بھی کچھ نہیں تھی۔ سوار نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر کنان بی بی اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ مجھے بس اتفاقاً ہی ان کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی اور یہ اس وقت بحفاظت میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو فون پر زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اس وقت ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، ورنہ بی بی کو ابھی آپ کے پاس پہنچا دیتا۔ بس چاہتا تھا آپ کو خوشخبری سنا دوں۔ آپ اب آرام کریں سر اور ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ صبح میں انشاءاللہ کنان بی بی کو خود آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور ہاں سر، اگر اغوا کاروں کی طرف سے کوئی کال وغیرہ آئے تو اٹینڈ مت کیجیے گا۔ ان سے بات کرنا اب بے فائدہ ہے، اور دروازہ بھی صبح تک کسی کے سامنے مت کھولیے۔ ہاں بیٹا ہاں۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے نکل کر اب بے تحاشا خوشی محسوس کر رہے تھے۔ کنان اغوا کاروں کے قبضے میں نہیں تھی اور آواز سے ظاہر تھا کہ بالکل ٹھیک تھی۔ بھلا اور کیا چاہیے؟ بس اپنا خیال رکھنا تم دونوں۔ جی سر، آپ بھی اب آرام کر لیں۔ سوار نے نپے تلے لفظوں میں کسی طرح سچویشن ان کو سمجھائی۔ البتہ کچھ معاملات اندر ہی اندر اسے بری طرح بے چین کر رہے تھے، لیکن انہیں فیس کرنے کا وقت ابھی کچھ دور تھا۔ موبائل آف کر کے اس نے میاں جی کو کال ملا لی۔ کہو سوار، خیریت سے ہو تم دونوں؟ جی میاں جی، آپ کی مہربانی سے اشرف کے ٹھکانے پر ہیں۔ کنان کیسی ہے؟ اس کی طبیعت؟ جی اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ سردی نے برا حال کر رکھا تھا۔ اشرف بھائی چائے دے گئے تھے، اب بیٹھے وہی پی رہے ہیں۔ اور تمہارے رفیق سر؟ میاں جی بھی اسی کے انداز میں سوچ رہے تھے۔ ان سے ابھی بات ہوئی ہے میاں جی، مجھے بھی انہی کی فکر تھی۔ شکر ہے اب وہ بھی مطمئن ہے۔ کنان سے بات کروا دی تھی، خوش ہو رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں آنے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی چیز بھیجوں؟ میرا خیال ہے میاں جی صبح سے پہلے نکلنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ راستہ وہی ایک ہی ہے اور جمشید کا کچھ بھروسہ نہیں کون سا نیا جال بچھا دے۔ مجھے فکر ہے وہ کہیں رفیق سر کے گھر کے باہر کہیں گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ صبح البتہ اور بات ہے، دن کی روشنی سارے خوف دور کر دیتی ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا سوار، جہاں چھپے ہوئے ہو بہت محفوظ جگہ ہے، باہر نکلنے کا فی الحال رسک نہیں لینا چاہیے۔ اوکے میاں جی، آپ بھی آرام کریں اب، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ۔ صبح مجھے کال کر لینا، یہیں سے کسی کو بھیج دوں گا۔
جی بہتر انشاءاللہ۔ سوار نے ان سے اجازت لیتے موبائل آف کر کے کنان کو دیکھا جو بغور اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سوار نے سوالیہ برو اٹھایا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں ہوں نا سمجھانے کے لیے۔ وہ مبہم سا مسکرایا تو کنان کو بڑی دیر بعد صورتحال کے اس قدر عجیب و غریب ہونے کا احساس حاوی ہوا۔ یہ سب بہت ہی ناقابل یقین تھا۔ سوار کے ساتھ ایک پوری رات کے لیے شہر سے دور ایک جنگل جیسی جگہ میں کہیں پھنسے ہونا۔ سوار بھی اس کی حیرت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے دیا کی کال سے لے کر اب تک جو کچھ پیش آیا منو ان بیان کر دیا۔ تو سوار صبح ابو سے کیا کہیں گے؟ کنان کی آنکھوں میں بھی تشویش ہلکورے لینے لگی۔ سوار نے گھٹن بھرا سانس نکال کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دیا بی بی کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، ہم ہی پھنسیں گے۔ ابو سمجھ جائیں گے۔ سوار کے آخر دیا کو میرے اغوا کی خبر آپ کو بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کنان بھی لب چبا رہی تھی۔ دونوں کی پریشانی کی وجہ ایک ہی تھی۔ صبح جب وہ ابو کو یہ ساری تفصیل بتائے گی تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ دیا نے اس کے اغوا کی خبر سوار کو کیوں دی، اور اس سے بھی بڑی پریشانی یہ تھی کہ کنان نے سوار کو جمشید اور ماہین والا سارا قصہ سنایا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جمشید کو دھمکی دی اور جس کے نتیجے میں جمشید نے کنان کو اغوا کر لیا تھا۔ اب دونوں ہی اس سوچ میں تھے کہ اس سارے واقعے کے بعد سوار کے حصے میں قصور زیادہ نکلتے تھے یا اس کی بھلائیاں۔ چلو اچھے اچھے گمان کرتے ہیں۔ وہ کنان کی پریشانی کم کرنے کے لیے لائٹ انداز میں مسکرا دیا، جیسے کہ ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے اور جو ہوا اسی میں کوئی بہتری ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہنس کر لگے بندھے جملے کہتا گیا اور کنان بھی ہنسنے لگی۔ سچ مچ صبح تک بلا وجہ خود کو پریشان رکھنے سے تو یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی مجھے سر سے بات تو کرنی ہی تھی، اور کیا پتا اللہ نے واقعی موقع فراہم کیا ہو۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ کنان نے ایک چور نظر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ میں ذرا باہر سے کوئلے اور لے آؤں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو کنان کی آنکھوں میں گھبراہٹ در آئی۔ باہر نہ جائیں سوار، یہیں کچن میں ہے کنان، ڈرو مت، باہر مکمل اندھیرا ہے، میں اندھیرے میں ہی اٹھا لاؤں گا۔ وہ بمشکل اسے سمجھا کر کھڑکی کے پاس آیا۔ بنا آواز کیے کھڑکی سے جھانک کر پہلے باہر دیکھا اور پھر کسی کو نہ پاتے اندھیرے میں ہی دوسری طرف کود کر اندازے سے کوئلوں کا تھیلا اٹھائے واپس آیا، اور جب تک اندر آ کر اس نے چٹکنی دوبارہ نہیں چڑھا دی کنان سانس روکے ہی رہی۔ سوار نے کم پڑتی آگ میں مزید کوئلے ڈال کر اسے تیز کیا اور ایک پرانے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ ڈر رہی تھی کوئی ایسی ویسی؟ وہ شرمندہ سا ہنس دی۔ سانس تک روک رکھی تھی۔ بہت شوق ہے خطروں میں کودنے کا آپ کو؟ شوق نہیں میڈم، یہ دیکھیں۔ سوار نے موبائل آگے کیا۔ ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور یہ جلتے بجھتے کوئلے 15-20 منٹ میں راکھ ہونے والے تھے۔ جوں جوں رات زیادہ ہو رہی ہے ٹیمپریچر مزید ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ اگر میں بے ہوش ہو گیا نا تو نت نئے ٹوٹکے تمہیں آزمانا پڑیں گے۔ وہ اسے شرارت سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اور میں تو آپ کی طرح سمارٹ بھی نہیں۔ اف! کنان نے خوف بھری جھرجھری لی۔ میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ تم سب سمجھ رہی تھی؟ سوار کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کنان مسکرا دی۔ میں بے ہوش نہیں تھی سوار، بس حرکت کرنے سے معذور تھی۔ جسم اتنا جم چکا تھا کہ پلکیں تک ہلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ دماغ بھی سوچ تو رہا تھا لیکن رسپانس دینے سے عاری تھا۔ آپ کی سمجھداری ہے، آپ نے مجھے کسی ڈاکٹر کی طرح سنبھالا۔ اور وہاں جمشید کے گھر کیا ہوا تھا؟ سوار کو اچانک ایک منظر یاد آیا۔ یہ بات تو وہ کنان سے پوچھنا ہی بھول گیا تھا۔ تم نے پیچھے سے آ کر اچانک اس کے سر پر ٹرے ماری، اس وقت تم ہوش میں تھی؟ اصل میں جمشید نے کمرے میں آ کر مجھے رومال سنگھانے کی کوشش کی تو اس بار میں پہلے سے ہوشیار تھی۔ صبح گاڑی میں جب مجھے بے ہوش کیا گیا تو میں ریڈی نہیں تھی، لیکن جب اس بار میں نے رومال دیکھا تو پہلے ہی اپنی سانس روک لی، اور اس نے رومال سنگھانے کے بعد میرے ہاتھ کھول دیے۔ تبھی باہر دستک ہوئی تو یہ مجھے یوں ہی چھوڑ کر باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو میں نے خود کو دکھاوے کے لیے بے ہوش ظاہر کیا۔ ہاں لیکن میں نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا تھا، تبھی مجھے غنودگی کے دورے پڑ رہے تھے اور آنکھ بھی بار بار کھل جاتی کیونکہ میں مکمل بے ہوش نہیں تھی۔ اور پھر دروازے پر مسلسل دستک مجھے ایک بار پھر ہوش میں لے آئی۔ اس مرتبہ مجھے باہر کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں اٹھ کر دروازے تک آئی۔ میں نے سوچا شاید نکل بھاگنے کا کوئی موقع مل جائے، اور تب مجھے آپ نظر آئے۔ جمشید کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی ٹرے کو ہاتھ میں لیا اور باہر نکلی تو جمشید آپ پر پستول تان چکا تھا۔ بس میں نے چپکے سے آ کر ٹرے کا کونا اس کے سر پر دے مارا، اور اگر تم بروقت نہ آتی تو میں بھی گیا تھا۔ سوار ہنس دیا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کنان، آج ہر موقع پر ہماری جیت ہوئی ہے۔ میں آگے کے لیے بھی پر امید ہوں۔
सब अच्छा होगा। वो जलते कोयलों पर नजरें जमाए धीमे लहजे में बोली तो सवार ने कुछ देर बगौर उसका चेहरा देखा और पुरुमीदी की वजह, अब्बू आपको बहुत पसंद करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। वो नजरें चुराए अब अपने ब्रेसलेट से खेल रही थी। ये मौजू ऐसा था कि वो खुलकर बोलते झिझक जाती थी। और तुम क्या सोचती हो कनान? वो आग के दूसरी जानिब लेकिन उसके बिल्कुल मुकाबिल बैठा था। मैं तो जाहिर है अच्छा सोचती हूँ, वो मुस्कुराने लगी। ऐसे नहीं कनान। सवार ने गहरी संजीदगी से सर झटका फिर कहना शुरू किया कि ऐसा दोस्तदार माहौल, ऐसी फुर्सत न जाने फिर कब मुयस्सर हो। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे कनान। बहुत धीरे धीरे जानना शुरू किया। कभी लगता है मोहब्बत बाकी हर मामले पर इतनी हावी है कि एक दूसरे के मुतालिक कोई भी खिलाफे तवक्का बात पता चली तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर कोई ऐसी बात अचानक हो जाती है कि रुक कर सोचने लग जाते हैं, मोहब्बत बढ़कर है या दूसरी बातें। हैरान होने और हैरान करने के लिए तो अजनबियों के पास इतना मवाद होता है कि सारी उम्र एक दूसरे को जानने में लग सकती है। और मुझे लगता है जानना, ना जानना और मोहब्बत होना दो अलग मामले हैं, क्योंकि मोहब्बत हो जाने के बाद जब कोई गैर मुतवक्का बात सामने आती है तो उसे कबूल करना कदरे आसान होता है। अगर हम अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहते तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मानता हूँ कनान, और दिल से कदर करता हूँ ऐसे सच्चे जज्बे की जहाँ अगला शख्स खूबियों और खामियों को दूसरे दर्जे पर रखे और मोहब्बत को पहले पर। लेकिन किसी अजनबी का माजी एक हकीकत होता है, उसे इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकता। मेरे लिए ये गैर अहम है। कनान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। और फ़र्ज़ करें बात मेरी और आपकी हो तो मेरे ख्यालात इस बारे में ये हैं कि जो कुछ आपके साथ पेश आया तब मैं आपकी लाइफ में नहीं थी। मुझ पर असर उन बातों का पड़ना चाहिए जो मेरे साथ साथ चल रही हों। जैसे आपने महसूस किया था कि मैं अनम से जेलस हो रही थी, तो हाँ, हो रही थी, क्योंकि अब मैं खुद को वहाँ देखना चाहती थी। वो सवार के मुतदल लबो लहजे और दोस्तों की हल्की गपशप जैसे माहौल में आज जैसे पहली बार खुलकर बोलने में बहुत सहूलत महसूस कर रही थी। सवार ने माहौल की तन्हाई को एक पल के लिए भी जज्बातियत के दायरे में दाखिल होने नहीं दिया। वो अगर किसी वक्त उन कीमती लम्हों के फसूं को खुद पर तारी होता महसूस भी करता कि आखिर सामने बैठी हस्ती उसकी महबूब थी, तो उस रंग में खुद को ढालने से गुरेजा रहता। जबकि मोहब्बत की आंख कहती थी, सवार तुमने ऐसे लम्हों को सैकड़ों बार तसव्वुर करके देखा है, जब कनान तुम्हारे रूबरू और तुम मोहब्बत से बस उसको देखे ही जाओ। और तुम्हारे लिए अहम क्या है कनान? सवार के चमकते चेहरे पर पड़ती अंगारों की तपश उसे किसी उदास देवता का रूप दे रही थी। खोए खोए से भारी पपोटे पुरअसरार कैफियत में किसी एक नुक्ते पर जमे थे। कनान बेइख्तियार ही बोले चली गई, मेरे लिए बस ये अहम है कि सवार अली को अपनाने, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की राह में कोई दीवार कभी हायल ना हो, हालात हमारे मुवाफिक रहें, और इसके अलावा बस इतना कि अब्बू मुझसे हमेशा खुश और राज़ी रहें। बस फिर सब सही होगा, है ना सवार? ख्यालों में अपनी दुनिया मुकम्मल करते उसने सवार से तायीद चाही। मैं अपनी सोच में ठीक हूँ ना? सवार ने नरमी से पलकें मूंदी। ठीक भी हो और मासूम भी। यानी? कनान फिर परेशान हो गई। सवार एक सर्द आह खींचते अपनी जगह से उठ गया। तुम नहीं समझ सकती कनान, मेरा माजी वो है जो गुजर जाने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। सच तो ये है कि असल ज़िंदगी की हकीकतें कुछ और होती हैं। सारे फ़लसफ़े धरे रह जाते हैं। मैं जिन तल्ख़ यादों का तोक अपने गले में घसीटता चला आ रहा हूँ, उनकी परछाई भी तुम पर पड़ने नहीं देना चाहता। लेकिन आगे ये मेरे लिए शायद मुमकिन ना रहे। मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपनी गलतियाँ सुधार कर खुद अपने आप को एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि झूठ बोलकर आगे बढ़ूँ तो खुशियों का हसूल महज हाथ भर की दूरी पर है, और सच का सहारा मुझे एक बार फिर तन्हा कर देगा। अब से पहले खूनी रिश्तों का साथ छूटा, तकलीफ़ तब भी बहुत हुई थी, लेकिन गुज़रे चंद माह में मोहब्बत के जिस दायरे में कैद हुआ हूँ, उसका टूटना मेरी भी बर्दाश्त का इम्तिहान होगा। ये नया हल्का सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम हुआ है। सच के नोकीले खार इसमें छेद कर गए तो दोनों तरफ तकलीफ़ की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ऐसा क्या हुआ है सवार जिसे आप ज़ुबान पर लाना भी नहीं चाहते और जिसकी तकलीफ़ लम्हा लम्हा खुद पर सहते भी हैं? हैरत से उसकी पुश्त तकती कनान पूछे बिना न रह सकी। सवार ने ध्यान से उसका जुमला सुनते रुख फेर कर उसकी तरफ देखा और 2 कदम आगे आते हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया। कनान ने उसकी बड़ी हथेली पर अपना हाथ रखा और उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। सवार दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे अजीब खाली खाली नज़रों से देख रहा था। कनान भी सवालिया उसी जानिब देख रही थी।
सवार ने गहरा सांस लेकर खुद को किसी असर से निकाला। बताऊंगा कनान, लेकिन अभी मुझे खुद से लड़ने दो। अभी अभी अपने आप को पहचानने की राह पर निकला हूँ। अभी तो हर मरहले पर खुद मेरे लिए एक नया इंकशाफ है। लेकिन तसल्ली रखो। सवार के लब हल्का सा मुस्कुराए। उलझे लफ्ज़ों में पहली बार सुलझाव की कैफियत नजर आई। कुछ इम्तिहानों में पास भी हुआ हूँ, शायद अभी अभी, इसलिए उम्मीद तो बहार की है। मोहब्बत की महक, इसके नित नए रंगों से आशनाई एक हसीन तजर्बा साबित हो रही है। लेकिन यहाँ बहार से पहले बर्फ़ पड़ती है जनाब। कनान की खनकती हंसी में अजीब बेफिक्रापन था। सवार की हंसी यकलख्त सिमट गई। कनान ने तो यूं ही बरजस्ता एक बात कही थी, लेकिन बर्फ़ का जिक्र सवार के वजूद में कुछ जमाने लगा। ये आने वाला मौसम कहीं रिश्तों और ताल्लुकात की गर्मी पर भी सर्द मिजाजी की तहें ना चढ़ा दे। चेहरे का रंग वाजे उड़ा। कनान घबरा गई। मैंने तो यूं ही कह दिया, बस मरी के मौसम की मुनासबत से। फिर बर्फ़ पिघलती भी तो है। ये सब तो मौसम की बदलती कैफियत हैं। और तुम कनान? वो बेचैन निगाहों से उसके चेहरे का तवाफ करते अजीब जल्दबाज सा हो रहा था। कभी कभी वो यूं ही बच्चों जैसा जज्बाती लगा करता। कनान, मौसम नहीं है सवार। आपके लिए मैं कभी नहीं बदलूंगी, और बदल भी कैसे सकती हूँ। हर गुजरते दिन के साथ जिस मोहब्बत पर मेरा एतमाद मजबूत हुआ है, उससे आंखें फेरने का मतलब सरासर मोहब्बत की तौहीन है। मुझे आप हमेशा हर कदम पर अपने साथ पाएंगे। थैंक यू कनान, थैंक यू सो मच। सवार ने उसके हाथ पर अपनी मोहब्बत का हाथ नरमी से रख दिया। दिल ने कहा, शायद अब आगे का सफ़र कदरे आसान हो।